یہ ہے سچائی رضا خانیوں کی۔ علماء دیوبند پر رضا خانیوں کے الزام کو دیکھیے، یقین مانے میں سوچتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ رضا خانیوں کو کس بے وقوفی کی پٹی پر چلا دیا گیا، کس جھوٹ کی بنیاد پر امت میں افتراق اور تشدد کی راہ ڈالی گئی ہے۔ پتہ ہے وہ کیسی بنیاد پڑی تھی، کس طرح ہوا؟ فاضل بریلوی مکہ مکرمہ گئے، وہاں پر پہنچ کر اس فاضل صاحب نے ان لوگوں کے سامنے جھوٹ بولا، مرزا قادیانی کی عبارت کو اٹھایا، ادھر ادھر لگایا، باقی غلط لوگوں کی عبارات کو اٹھایا، ہماری عبارات کو آگے پیچھے کتا برید کر کے لیا اور ایک لائن بنا دی اور دیوبند کا عقیدہ کہہ کر سعودیہ سے جا کر فتویٰ لے لیا کہ یہ بندے تو مسلمان نہیں ہیں۔ اگر عبارت کو توڑنے سے کوئی بندہ کافر بنتا ہے تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، قرآن کریم کی عبارات کو آگے پیچھے کرو تو کفر بن جائے گا۔ فاضل بریلوی نے کیا تو اس کے جواب میں آج مطالعہ شیخ الہند چھپ چکی ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ، انہوں نے خط لکھا جناب احمد رضا خان صاحب کو، خان صاحب اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے بات کر لیجیے، میں اپنے اکابر کی بات کرنے کے لیے آپ کے ساتھ میں موجود ہوں۔ شیخ الہند اکیڈمی نے مطالعہ شیخ الہند دیوبند سے چھاپ دی ہے، اس میں حضرت شیخ الہند کا یہ خط بھی موجود ہے، لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ تو پھر اکابرین نے اپنی ترتیب چلی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کی ذمہ داری لگی، انہوں نے باقاعدہ وہاں رابطہ کیا، حضرت مدنی رحمہ اللہ وہاں موجود تھے، لیکن فاضل بریلوی نے اتنے خفیہ طور پہ کام چلایا کہ وہاں تک بھی پتہ نہ چلنے دیا، جھوٹا فتویٰ تو لے آئے۔ جب ہمارے اکابر نے رابطہ کیا کہ یہ عقیدے تو ہمارے نہیں ہیں، الزامات بنا دیے گئے، جھوٹی بارات لائی گئی، یہ قطع برید کیا گیا، انہوں نے 26 سوال لکھ کر بھیجے، ہمارے علماء نے 26 جوابات ان کے دیے، اور جب وہ وہاں پہنچا یہ جوابات کا پرچہ، انہوں نے کہا علماء دیوبند اصلی مسلم۔ یہی حقیقت ہے بھائی۔ آج جو رضا خانی کہتے ہیں کہ دیوبندی کافر ہے، وہابی کافر ہے، بھائی صاحب تمہارے اعلیٰ حضرت نے خفیہ طور پر عبارتوں میں چینجنگ کیا، ادھر ادھر کی عبارتیں سیٹ کر کے پوری لائن بنائی، پوری عبارت بنایا، اور کیا کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے علماء سے ملاقات کر کے اس عبارت کو پیش کر کے اس پر جو ہے فتویٰ لیا۔ ایک چیز اور، اگر تم کہتے ہو کہ دیوبندی کے خلاف فتویٰ آیا ہے سعودی عرب سے، ہمارے اعلیٰ حضرت نے لایا ہے، تو بھائی سعودی عرب کے امام کے پیچھے تم نماز ہی نہیں پڑھتے ہو تو تم پھر اس کے فتویٰ کو مانتے کیوں ہو؟ سوچنے والی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے۔ جس کو تم امام مانتے ہی نہیں ہو، جس کے پیچھے نماز پڑھتی نہیں، جو تمہاری نظروں میں کافر ہے، اور ان سے تم فتویٰ لیتے ہو، ان کے فتویٰ کے مطابق تم کہتے ہو کہ دیوبندی کافر ہے، تو ان کے فتویٰ کو تم کیوں مانو گے؟ جبکہ وہ تمہارا امام نہیں، تمہارا کچھ بھی نہیں، تم مانو گے کیوں اس کے فتویٰ کو؟ ابے جاہل تو تم ہو یار۔